كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، 222. اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں اور پھر سیکھیں گے کہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ واو عطف کی ہے۔ یسألونک، یہ 2-3 دفعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک میں تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، ایک تھا کہ یسألونک عن الیتامی۔ تو آیت کا یہ حصہ ان آیات کے اوپر معطوف ہے جن کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ تو یسألونک کی جو اعرابی ترکیب ہے وہ ہم نے کی تھی۔ مختصراً یہ ہے کہ یسألون فعل مضارع ہے اور مرفوع بثبوت النون ہے، یعنی اس میں یہ جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ والا، اس کو چونکہ نون اعرابی کہتے ہیں، تو یہ نون اعرابی رفع کی نشانی ہے۔ اور یہ جو آپ کو واو نظر آ رہی ہے، یہ واو، اس کو کہتے ہیں واو الجماعہ، ساکن ہے نا، یعنی ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور اس میں یہ جو کاف ہے، یہ کاف ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ بن رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ عن المحیض، یہ جو عن ہے یہ حرف جر ہے اور اس کے نیچے جو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے یہ لمنع التقاء الساکنین ہے، اور اس کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے آگے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے اور اس کا یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اس نے اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملانا ہوتا ہے۔ تو چونکہ عن کا نون ساکن تھا اور اس کے بعد کا حرف بھی ساکن ہے، تو 2 ساکن اکٹھے نہ ہو جائیں، اس لیے یہاں پہ ایک زیر لگائی گئی، تو یہ بن گیا عن ال۔ اس کے بعد یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے المحیض، اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے، یعنی ال کی وجہ سے یہ کلمہ معرفہ ہو گئے۔ تو محیض یہ مفعل کے وزن پہ، تو یہ ہو گیا المحیضی۔ ضاد کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ پیچھے حرف جر ہے، تو یہ مجرور بالکسرہ ظاہر ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل، ان سے کہہ دیں۔ تو یہ قل فعل امر ہے، مبنی ہے علی السکون، یہ لام آپ نے دیکھا یہ ساکن ہے، اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے۔ اور اس میں فاعل مستتر وجوباً ہے، تقدیرہ انت، فاعل اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے وجوباً ہے اور وہ ہے انت، یعنی آپ۔ ہوا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا جو ہے یہ ایک ضمیر منفصل ہے
اور ضمیر منفصل چونکہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور یہ جو اذن ہے یہ خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. لیکن یہ مرفوع کیسے ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر. اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، نظر تو آپ کو یہاں آ رہا ہے لیکن یہ الف مکسورہ ہے، تو الف مکسورہ کے اوپر وہ ضمہ ہے، لیکن نہ ہم اس کو دکھا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے للتعذر کہا، تو یہ مرفوع ہوا چونکہ خبر ہے. تو اب یہ ایک پورا جملہ بن گیا، یعنی یہاں سے اگر آپ اس کو دیکھیں ہوا سے اذن تک تو مبتدا اور خبر سے ایک جملہ بنا. تو آپ کو پتہ ہے جو کورس ہم عربی زبان کا کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں، تو اس میں وہ سیشن وہ لیسن کی جس میں ہم نے مبتدا اور خبر پہ گفتگو کی ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں. تو یہ پورا ایک جملہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، یہ کل کی سٹیٹمنٹ ہے، اور جو مقول القول ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کا جو محل ہے وہ نصب کا ہے. اس کے بعد ہے فاعتزلوا النساء، تو اس میں جو فا ہے یہ دراصل استئناف کی ہے، ایک نیا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اعتزلوا ہے، اعتزل یعتزل اعتزل، اعتزل اس کا صیغہ ہے امر کا، اور یہ باب افتعال میں سے، اس کا جو ثلاثی مجرد کیا ہے وہ عزل، عین زال اور لام. عزل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، تو اعتزل الگ ہونا، یہ باب افتعال میں ہے، تو یہ امر ہے. فاعتزلوا فعل امر مبنی علی حرف النون، نون اس کا ہم نے کیوں گرایا؟ چونکہ یہ امر بنا، امر ساکن ہوتا ہے اور نون رفع کی نشانی ہے افعال خمسہ میں، فعل مضارع میں، تو اس کو تو اتارنا پڑے گا نا، تو یہ بن گیا فاعتزلوا. اس میں جو واو ہے یہ واو الجماعہ ہے، یعنی یہ فاعل کے لیے ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، فاعل. اور یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ والا الف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس الف کو جی ہاں اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو واو لگی ہوئی ہے اس واو میں اور جو جمع مذکر سالم کی واو ہے دونوں میں فرق ہے. وہاں پہ وہ واو اعراب کی نشانی ہے، اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے، اور یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ ایک ضمیر ہے، یہ فاعل ہے، یہ واو الجماع ہے، تو یہ فرق بتانے کے لیے یہ الف لگایا گیا. النساء یہ یہاں پہ مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ، حمزہ کے اوپر زبر ہے. فاعتزلوا النساء پس عورتوں سے الگ ہو جاؤ، الگ رہو. فی حرف جر ہے، اور المحیض اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، اور یعنی حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، الگ ہو جاؤ. اور ولا واو جو ہے
یہ عطف کی ہے، اور یہاں بھی دیکھیں لا، یہ لا الناہیہ ہے، نافیہ نہیں ہے، لا الناہیہ ہے۔ اور تقربو، یہ اصل میں کیا تھا؟ تقربونا، یعنی افعال خمسہ میں سے تھا، فعل مضارع، اور نون اس کی رفع کی نشانی تھی، لیکن چونکہ لا الناہیہ لگا اور لا الناہیہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو جزم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نون کو اڑا دیا جائے، تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ نون حذف کر دیا، تو ہم کہیں گے تقربو، قرب یقربو، تقربو فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه مسبوق بلا الناہیہ، چونکہ اس کے پیچھے لا الناہیہ ہے۔ اور یہ جو ہنہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ہنہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، یہ ضمیر منفصل کے طور پہ بھی آتا ہے، متصل کے طور پر بھی، یہاں پہ متصل ہے اور مبنی تو ہے یہ، لیکن محلاً منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوہن، اور ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ حتی یہ حرف جر ہے، حرف للغائب اور حرف جر اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہاں تک کہ، یا طہرنا، طہرا یا طہورو، یا طہورو فعل مضارع ہے، پاک ہونا، لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں یا طہرنا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، اور اس کا جو نون ہے یہ نون النسوہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فعل مضارع کے دو صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یہ دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، باقی پورے کا پورا فعل مضارع معرب ہے۔ معرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شکل کو چینج کرتا ہے، اس کی آخری، اس کے حروف کی ترکیب میں جو آخری حرف پڑتا ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے، یا جہاں پر حرف کے ساتھ اعراب آتے ہیں وہاں پہ وہ حرف، جیسے نون ہے رفع کی حالت میں افعال خمسہ میں، تو وہ گر جاتا ہے نصب اور جر میں۔ تو یا طہرنا کے بارے میں کہیں گے کہ فعل مضارع مبنی، مبنی کس پہ ہے؟ را کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، مبنی علی السکون ہے لاتصالہ بنون النسوہ، اور یہ جو نون لگا ہوا ہے یہ نون نسوہ ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب دیکھیں نون جو ہے اس کی شکل تو ایک جیسی ہوتی ہے نا، لیکن اس کے فنکشنز ڈیفرنٹ ہے، اس کے نام ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ حرم نام ہے، یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو نون النسوہ کہتے ہیں، نون الاناث بولتے ہیں، اور یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور محلاً یہ مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، اس کے اندر فاعل مستتر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ نون فاعل کا ہے۔ اگلی بات جو یاد رکھنے والی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کا وہ صیغہ ہے جو مبنی ہے، تو یہ مبنی تو ہے لیکن یہ محلاً منصوب ہے، چونکہ اس کے پیچھے ان المدمرہ ہے، اور ان المدمرہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نظر تو نہیں آتا لیکن جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ اور کچھ ناوی کہتے ہیں کہ حتیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے، تو جب وہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جو ان کرتا ہے، جو کہ حرف نصب ہے، لیکن کچھ بھی ہے، حتیٰ یا ان المدمرہ ہے، یطہرنا یہ فعل مضارع مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے ان المدمرہ کی وجہ سے۔ فَإِذَا، اب یہ جو فا ہے یہ استئنافی ہے، یعنی یہاں سے ایک نیا جملہ
شروع ہو رہا ہے، فا استئناف کی. تطہرنا یہ باب تفاعل میں سے ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، یعنی باب تفاعل میں یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کو ہم کہیں گے فعل ماض مبنی علی السکون لاتصالہ بنون النسوہ. یہ نون النسوہ یا نون الاناث، تو اس کے لگنے کی وجہ سے را کے اوپر آپ نے حرکت کو غائب کیا، اس کو سکون دیا. اور یہ فعل شرط ہے. اذا کیا تھا؟ اذا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ظرف زمان شرطی، یعنی شرط بھی ہے اور ظرف بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اور مبنی علی سکون ہے، چونکہ یہ جو الف ہے یہ ساکن ہے، اور یہ فی محل نصب ہوتا ہے. اذا جو ہے وہ محلن منصوب ہے. تطہرنا یہ اس کا فعل الشرط ہے. چونکہ اذا ظرف ہے اس لیے یہ مضاف ہو کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تطہرنا یہ پورا ایک جملہ ہے، کیونکہ اس میں فعل ہے، اس میں فاعل ہے. آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو نون ہے، نون النسوہ، یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل. تو فاعل اور فعل سے تطہرنا پورا ایک جملہ بنا، اور یہ جملہ محلن مجرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بنے گا، یعنی اذا ظرف کی وجہ سے مضاف ہے، اور اس کے بعد آنے والا جملہ محلن مجرور ہے چونکہ وہ مضاف الیہ ہے. فَأْتُوهُنَّ میں یہ جو فا ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ فا اس کو کہتے ہیں حرف رابط مبنی علی الفتح. یہ فعل الشرط اور جواب الشرط میں لنک پیدا کرتا ہے. فَأْتُوهُنَّ یہ ہے فعل امر، فعل امر ہے، مبنی علی حذف النون ہے، نون گرا ہوا ہے، اصل میں تأتون. ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، لکھ کر دکھاتا ہوں بورڈ پہ کہ یہ تأتون سے ائتو فعل الامر کیسے بنا، تو ملاحظہ کیجیے. اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوٹ طلب ہیں، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. اس میں یہ ایک ورب ہے اتا، اور اس کا جو فعل مضارع بنتا ہے وہ ہے یاتی. اس کو آپ بڑے غور سے دیکھیں. اب آپ اس میں ایک چیز تو پہچانیں نا، اور وہ یہ ہے کہ اس کی جو یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے 3 حرف ہیں. ایک اس کی حمزہ ہے، دوسرا تا ہے، اور پھر یا ہے. یہ 3 اس کی حرف ہیں، اور یہ جو آخر میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حرف علت ہے، اور شروع میں بھی حمزہ ہے. جمع مذکر مخاطب میں یہ ہوتا ہے تأتون. اس کا مطلب کیا ہے؟ تأتون، کہ تم آتے ہو. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو 3 حرف ہیں ان میں سے 2 تو موجود ہیں، الف اور تا، یا نہیں ہے. تو یا دراصل یہاں سے حذف ہو گیا. اس کی جو اصل شکل تھی وہ کچھ یوں تھی، تأتیون، تأتیون، یہ اس کی شکل بن رہی تھی. تو اب دیکھیں اس میں 3 حرف موجود ہیں، الف بھی ہے، تا بھی ہے، یا بھی ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ یہ جو 2 حرکتیں ہیں ان میں جو یہ پیش ہے یہ تھوڑی ہائر لیول کی حرکت سمجھی جاتی ہے، اس کا وزن زیادہ ہے. اور یہ جو زیر ہے اس کا وزن پیش سے کم ہے. یہ وجہ ہے کہ پیش جو ہے یہ اوپر آتا ہے، جو کسرہ ہے وہ نیچے آتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تا جو ہے، تا
یہ حرف صحیح ہے اور یا جو ہے یہ حرف علت ہے، اور حروف علت کمزور سمجھے جاتے ہیں. تو ایک کمزور حرف نے ایک ایسی حرکت کو اٹھایا ہے جو وزن میں زیادہ ہے، اور ایک صحیح حرف نے ایک ایسی حرکت کو لیا ہوا ہے کہ جو وزن میں کم ہے. تو یہ زیادتی ہوئی نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کمزور حرف ہے اس کی جو ہائر لیول کی حرکت ہے اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں حرف صحیح پہ. اب کچھ شکل ایسے بن گئی، انہوں نے ریپلیس کر لیا اپنی حرکات کو. وہ جو پیش تھی وہ چلی گئی حرف صحیح پہ، اور جو زیر تھی وہ شفٹ ہوئی حرف علت پہ. جب اس طرح کی صورت ہو کہ حرف علت ہو اور یا ہو اور اس کے پیچھے جو ما قبل حرف ہے وہ مضموم ہو، یعنی اس نے ایک ہائر لیول کی حرکت کو اٹھایا ہوا ہو، تو پھر یہ جو حرف علت ہے اس کی پوزیشن برقرار نہیں رہتی، تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ اس کے اندر جو آخری حرف تھا یا وہ موجود ہے لیکن وہ محذوف ہے، اور اس کے اوپر جو حرکت تھی وہ اس کی اپنی پیش تھی، اور یہ جو زیر ہے یہ تا کی حرکت ہے. اس نے اس کے اوپر جو پیش والی حرکت ہے جو اس نے لی ہے وہ دراصل اس نے مستعار لی ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس کا امر بنائیں گے، میں یہاں پہ لکھتا ہوں تا تو نا. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ تا کو ہٹاتے ہیں. اب یہاں پہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساکن ہے. اور پھر اگلا سٹیپ کیا لیا کہ نون رابی کو ہٹا دیا. اب یہ شکل بن گئی نا، یہ اس کی شکل ہے نا، حمزہ ساکن ہے. تو اب اس سے تو تلفظ ممکن نہیں ہے. تو تلفظ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک حمزہ لگاتے ہیں ہم. تو پھر اس کی حرکت کون سی ہونی چاہیے؟ پیش ہونی چاہیے یا زیر ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے ہم عین کلمہ دیکھتے ہیں. عین کلمہ یہاں پہ تا ہے، لیکن تا کے اوپر پیش ہے. یہ اس کی اپنی پیش نہیں ہے، اس کی جو اپنی حرکت تھی وہ زیر تھی. اس وجہ سے یہاں پہ ہم ایک زیر لگاتے ہیں. تو یہ اس کا امر بنا، اور اس میں جو فعل الامر ہے وہ کیا بنا؟ تو شروع میں حمزہ ہے مکسورہ، اور ہنہ یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے. تو ان کے پاس آؤ. اب یہاں سے دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ. من حیث، من ہے حرف جر مبنی علی السکون، حیث اس کو کہتے ہیں ظرف، اسم ظرفی، ضمہ پہ مبنی ہے اور فی محل جر ہے من کی وجہ سے. امرکم اللہ، اس میں دیکھیں یہ جو امرا ہے، امرا یہ فعل ماض مبنی علی الفتح ہے، را کے اوپر زبر ہے. کم جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ ہے، اور یہ جو اوپر پیش لگا ہے میم کے اوپر یہ ساکن تھی یہ ضمیر. تو پیش وہی بات ہے کہ اگلے حرف کو ملانے کے لیے، یہ لمنع التقاء ساکنین ہے. اور یہ جو اللہ ہے لفظ جلالہ مرفوع ہے بالضمہ ظاہر ہے چونکہ فاعل ہے، فاعل بعد میں آیا ہے، فاعل مؤخر ہے، مفعول بہ مقدم ہے، وہ پہلے آ گئے. تو مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسم ہے یہ منصوب بالفتح ظاہر ہے.
کیونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے. پھر وہ یحب، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہر ہے با کے اوپر پیش ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہے، ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، اور وہ ہوا ہے، اور وہ اس کا فاعل ہے جو لوٹتی ہے اللہ کی طرف. فعل اور فاعل، اور پھر آگے دیکھیں التوابین، التوابین، توابون، توابن کہتے ہیں جو بہت معافی مانگنے والا ہو، جو اللہ سے توبہ کرتا ہو لیکن اس کی توبہ میں شدت ہو، وہ تواب ہے. اور تواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ وہ تواب ہے، اس کا مطلب توبہ قبول کرنے والا ہے. بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے، کہا جائے کہ وہ تواب ہے، تو وہ معافی مانگنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے. تو توابون، توابین، یہ جمع مذکر سالم کے صیغے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ توابین آیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ یا کے ساتھ منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے، یہ جو یا لگی ہے توابین، با کے آگے جو یا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، یہ جو واو ہے یہ عطف کی ہے، اور یحب فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہر ہے، اور یہ معطوف کس پہ؟ اس یحب پہ. اور اس میں بھی فاعل پوشیدہ ہے، مستتر ہے جوازن، اور وہ ہوا المتطہرین. یہ باب تفاعل کا اسم الفاعل ہے. تطہر یتطہر، متطہر، تو متطہر یہ اس میں اسم الفاعل ہے، یعنی پاک ہونے والا، اپنے آپ کو پاک رکھنے والا. چونکہ باب تفاعل میں سے ہے تو اس کے اندر ایک کوشش اور ایفرٹ ہے، یعنی وہ کوشش کر کے، ایفرٹس کر کے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے. تو یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو اس کے دو صیغے ہوں گے نا، متطہرون، متطہرین. یہاں پہ یا کے ساتھ یہ منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہوا ہے نا، اس لیے متطہرین کا. تو اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ نجاست ہے، پس حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ اس کا با محاورہ ترجمہ تھا. اب اس کے مفہوم پہ غور کیجیے. یہ ایک ایسی آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ جسمانی پاکیزگی، روحانی صفائی، ازدواجی تعلقات کی حدود اور اپنی محبت سب کو ایک ہی جملے میں جمع کر دیتا ہے. یہ آیت ہمارے لیے صرف ایک حکم نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے، ایک اخلاق ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک رحم ہے اور ایک نورانی اصول ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو حیض ہے، ماہواری ہے، اس کے دوران کیا حکم ہے؟ یہ سوال طبی نوعیت کا بھی تھا، معاشرتی نوعیت کا بھی تھا اور ازدواجی نوعیت کا بھی تھا. اس کا جواب انتہائی حکمت والا ہے. اللہ نے فوراً فرمایا، قل ہوا اذن، کہہ دیں کہ یہ ایک تکلیف ہے.
قرآن عورت کو شرمندہ نہیں کرتا، قرآن اسے معزز بناتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ناپاکی ہے، بلکہ کہا تکلیف ہے۔ یہاں سے اسلام عورت کی عزت کا معیار قائم کرتا ہے۔ پھر فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اعتزال سے کیا مراد ہے؟ بیوی سے الگ رہنا نہیں، اسے چھوڑ دینا نہیں، جیسے کہ یہودیوں کے ہاں تھا کہ جب وہ اس حالت میں ہوتی تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا۔ اسے حقیر سمجھنا نہیں، بلکہ جو سیکشول انٹیمیسی ہے، جو ازدواجی تعلق ہے، اس سے پرہیز کرنا۔ کیوں؟ اسلام نے عورت کو تکلیف کے دنوں میں آرام دیا، اسے پیورٹی بیسڈ ڈگنیٹی دی، اور مرد و عورت دونوں کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کی حفاظت کی۔ یہ حدود خیر کے لیے، تنگی کے لیے نہیں۔ یعنی جب تک خون بند نہ ہو، پاکی حاصل نہ ہو جائے، ازدواجی تعلق قائم نہ کریں، یہ جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور روحانی تربیت بھی۔ اسلام محبت کو ڈسپلن دیتا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو دو قسم کی طہارت ہوئی نا، علماء نے اس میں دو درجے بتائے۔ یا طہرنا کا مطلب ہے کہ خون کا بند ہونا، اور تطہرنا یعنی اس کے اندر غسل بھی ہے، یعنی غسل کرنا۔ یعنی پہلے جسمانی حالت ٹھیک ہو، پھر عبادت اور تعلق دونوں کے لیے پاکیزگی مکمل ہو۔ تو قرآن کی بلاغت یہاں حیران کر دیتی ہے، ایک ہی لفظ میں کتنی حکمت ہے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہاتھ بھی ادب کے ساتھ، یعنی تعلق وہیں سے رکھو جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اسلام بےہودگی، بے حیائی یا بدکاری کو پسند نہیں کرتا۔ ازدواجی تعلق میں بھی وقار، ادب اور عزت ملحوظ خاطر رہے۔ اسلام میں محبت بے مہار نہیں، محبت نور ہے سلیقے کے ساتھ۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ آیت کا سب سے روشن حصہ ہے، یہ آیت کا عروج ہے۔ اللہ نے حیض کا حکم بیان کیا، تعلقات کی حدود بتائیں، اور آخر میں فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے جسم کی صفائی، دل کی صفائی، روح کی صفائی، سب اللہ کی محبت کا راستہ ہیں۔ یہ آیت کہتی ہے پاک دل، پاک جسم، پاک نیت، یہ سب اللہ کے محبوب بناتے ہیں۔ اسلام عورت کی عزت کیسے قائم کرتا ہے؟ یہ آیت عورت کو عزت دیتی ہے، احترام دیتی ہے، صحت کا خیال رکھتی ہے، آرام دیتی ہے، اس کی تکلیف کو تسلیم کرتی ہے، اسے پیورٹی، پاکیزگی کے مقام پر کھڑا کرتی ہے۔ کسی اور دین میں ماہواری کو برکت سمجھا گیا، کسی میں ناپاکی سمجھا گیا، کسی میں مقدس چیزوں سے محرومی۔ اسلام نے کہا حوا کی بیٹی تو محترم ہے، تیرا بدن محترم ہے، تیری تکلیف کا احترام ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کا حسن ہے۔ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ تعلق محبت سے ہو، اصول سے ہو، حدود کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ کر ہو۔ یہ آیت پورے خاندان کی بنیاد محفوظ کرتی ہے۔
ازدواجی تعلق میں بھی اللہ کی حدود عام ہے۔ عورت کی تکلیف کو نظر انداز کرنا ظلم ہے۔ پاکیزگی صرف عبادت کے لیے نہیں، تعلق کے لیے بھی ہے۔ جو پاک رہتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان فقط نماز نہیں، اخلاق اور تعامل بھی ہے۔ تو یہ آیت کریکٹر بلڈنگ آیت ہے۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر، ہمارے گھروں میں محبت، حیا اور احترام قائم کر، ہماری عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر، ہمارے مردوں کو حکمت اور ذمہ داری عطا کر، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔